الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین اعظام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کی مہربانی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں حق کو حق بتانے کے لیے اور باطل کو باطل بتانے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ دین کی اس نسبت سے جمع ہونے کو قبول فرمائیں، حقدار ظاہر فرمائیں اور باطل کو باطل ثابت فرمائیں، اور یہاں ہمارا جمع ہونا دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو خصوصی فضیلت سے نوازا۔ بنانے والے نے خود سے کیا، ہم نے انسان کو شرافت سے نوازا، انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا۔ اللہ نے کائنات میں انسان کو جتنا عجیب بنایا، شاید ہی کوئی مخلوق اتنی عجیب و غریب ہو۔ شر بھی اس کے مزاج میں رکھا، خیر بھی اس کے مزاج میں رکھا، گرمی اس کے مزاج میں ہے، سردی اس کے مزاج میں ہے، کبر و نخوت اس کے مزاج میں ہے، عاجزی اور انکساری
اس کے مزاج میں ہے، علم اس کے مزاج میں ہے، اور جہالت اس کے مزاج میں ہے۔ جنتی ہونا اس کے مزاج میں ہے اور جہنمی ہونا اس کے مزاج میں ہے۔ چاہے فرشتوں کی خصلتیں اپنائے اور فرشتوں سے آگے بڑھ جائے، چاہے شیطانی خصلتوں کو اپنائے اور شیطان اور جانور خنزیر اور کتے سے بدتر بن جائے۔ انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں ذکروں کا مجموعہ بنایا، فرشتوں کی اطوار و عادتوں کو بھی رکھا اور شیطانی خصلتوں کو بھی رکھا۔ جس انسان کا جو مزاج ہوتا ہے، جو طبیعت ہوتی ہے، اسی کی طرف وہ چلا کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو سبزی خور بھی بنایا، گوشت خور بھی بنایا، ویجیٹیرین بھی بنایا، نان ویجیٹیرین بھی بنایا۔ جانوروں میں دیکھیں، ویجیٹیرین ہے تو نان ویجیٹیرین استعمال نہیں کرتے، نان ویج ہے تو ویجیٹیرین استعمال نہیں کرتے۔ جس میں جو مزاج چلتا ہے انسان کا، انسان اس کو اپنانے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں ہندو بھائیوں میں ایک طبقہ ہے برہمنوں کا، گوشت بھول کر بھی چھوتا نہیں اور اس کے قریب بھی نہیں جاتا، انہوں نے اس مزاج کو بنا رکھا ہے۔ اور مسلمان طبقہ گوشت کے بغیر اس کا دسترخوان نامکمل ہے۔ کپڑے پہننے پر آیا تو اتنا چھپایا کہ جسم پوچھنے کی ضرورت پڑ گئی۔ افریقہ کے وحشی انسان انہوں نے اتنا ظاہر کیا کہ جانور اور انسانوں کی میں کیا حیوانیت میں فرق ہے، ننگے پن میں فرق ہے، اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ انسان خیر کو لے کر چلتا ہے تو خیر کا سر چشمہ اللہ نے کائنات میں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ خیر کو لے کر چلتا ہے تو آقا کے قریب چلا جاتا ہے، اور اللہ نے دنیا میں شر کا جو سر چشمہ بنایا وہ شیطان کو بنایا۔ اور جب انسان کے مزاج میں شرارت آتی ہے، فتنہ آتا ہے، خرابی آتی ہے، جہنم کا لہو پینے کو جی چاہتا ہے، وہاں کا پیپ استعمال کرنے کو جی چاہتا ہے، وہ نبی سے دور ہوتا ہے اور شیطان کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے انسانوں اور جانوروں میں بنیادی فرق یہ رکھا کہ انسان شر اور خیر کی تمیز کرتا ہے، پہچانتا ہے یہ پاخانہ ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، یہ خوشبو ہے پھولدار، یہ پھول خوشبو والا ہے، اور یہ کانٹا ہے، یہ نالی کا گندا پانی ہے، اور یہ پیپسی اور کوکا کولا ہے۔ انسان خیر اور شر کی تمیز کر سکتا ہے۔ اللہ نے جانوروں میں کافی حد تک یہ تمیز نہیں رکھی، لیکن انسان جب شر کے معاملے میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل پر تھپا لگا دیتے ہیں، جس کو اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ جب اللہ تعالیٰ بار بار اس کو سمجھاتے ہیں تو جو قدم اٹھا رہا ہے یہ قدم جہنم کی طرف جا رہا ہے، غلطی کی طرف جا رہا ہے، شیطان کی طرف جا رہا ہے، مختلف طریقوں سے اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ ہدایت اس کے مقدر میں نہیں اور سمجھنے کو وہ تیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ دل پر تھپا لگا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں۔ اور دل پر جب مہر لگ جاتی ہے تو آنکھ سے دیکھتا ہے لیکن اندھا ہوتا ہے، کانوں سے سنتا ہے لیکن بہرا ہوتا ہے۔ تو چنانچہ دوسرے مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، ان لوگوں کے کان ہیں وہ سنتے نہیں، آنکھ ہیں دیکھتے نہیں، دل اور دماغ ہے وہ سمجھتے نہیں۔ تو جب ان چیزوں کا استعمال کرنا انسان شرارت میں آ کر، فتنے میں مبتلا ہو کر، دنیا کی حوث میں، انانیت میں، تکبر میں، غرور میں، میپنے میں
اپنے علم پر ناز کرتے ہوئے ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، چار پیر کے جانوروں کی طرح ہیں۔ چار پیر کسے آتے ہیں؟ کتے کو آتے ہیں، گدھے کو آتے ہیں، سور کو آتے ہیں، اور جنگل کے جو چار پیر والے درندے ہیں، اللہ نے کہا یہ درندے تو کسی حد تک بہتر ہیں، اپنے مالک کی فرما برداری کرتے ہیں، اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، لیکن جو دل رکھ کر سمجھے نہیں، آنکھ رکھ کر دیکھے نہیں، کان رکھ کر سنے نہیں، یہ لوگ کتے سے بدتر، سور سے بدتر، اور گدھے سے بدتر، بلی سے بدتر، پاخانے کے کیڑے سے بدتر ہیں۔ ان کا اللہ کے یہاں، اللہ کے نبی کے یہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا، سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سلسلہ ختم فرمایا اور سلسلہ شروع کیا سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، پیغمبر نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آنے والے فتنے، آنے والی مصیبتیں، آنے والی پریشانیوں کا علاج رکھا ہے اس امت کے لیے۔ آقا پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، آقا مکے میں رہے تو یتیم رہے، آپ نے ہجرت فرمائی تو یتیمی کی حالت میں، اور مدینہ منورہ میں رہے یتیمی کی حالت میں، اور دنیا سے پردہ فرمائے یتیمی کی حالت میں، لیکن آپ اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت تھا، اور بے ہوشی اور سکرات کی سختی کا یہ عالم تھا کہ بار بار آپ پر غشی کاری ہو جاتی تھی، اور جب ہوش آتا اپنی زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا کچھ فرماتے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ دور سے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز ہے، لیکن جب میں اپنے کان کو قریب لے کر گئی، آقا فرما رہے تھے مولا تو مجھے دنیا سے بلا رہا ہے، میری امت کو لاوارث نہ بنا، رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ نے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرما لیا، آپ کی زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلنے والے جملوں کی اللہ نے لاج رکھ لی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں ایک طبقہ ہوگا اور ایک جماعت ہوگی، وہ ہمیشہ حق پر رہے گی، ہمیشہ سچائی پر رہے گی، کوئی ان کو دبا نہیں پائے گا۔ انہیں زمانے کا زور، بادشاہوں کی بادشاہت اور ظلم اور زیادتی کی وجہ سے وہ حق کہنے سے اور حق کو ثابت کرنے سے اور باطل کو باطل کہنے سے باز نہیں آئیں گے۔ اللہ کا فضل ہے اور صدقہ ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا، آپ کی زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلنے والے جملوں کا کہ اللہ نے اس طبقے کو باقی رکھا ہے۔ وہ کتنا جس دروازے سے آئے، قادیانیت کے دروازے سے آئے، بریلویت کے دروازے سے آئے، رضا خانیت کے دروازے سے آئے، اور وہ کتنا کسی نقلی پیر و مرشد کے دروازے سے آئے، یا وہ کتنا کہیں مسجدوں کو ختم کرنے کے سلسلے میں آئے، نمازوں کو ختم کرنے کے سلسلے میں آئے، قرآن کو مٹانے کے سلسلے میں آئے، قرآن شریف کو رد و بدل کرنے کے سلسلے میں آئے۔ 1400 سال کی تاریخ پر آپ ایک نگاہ ڈالیے، پلٹ کر آپ ایک نگاہ دیکھیے، کہیں ایسا نہیں ہوا کہ فتنہ حق پر غالب ہوا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وقتی طور پر فتنے کو اللہ نے آزادی دی، فرعون کچھ دیر کے لیے آزاد ہوا، موسیٰ کی پکڑ میں آ گیا،
کہنے لگا آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے یہ کہہ کر الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب کیا فائدہ سکرات کے عالم میں اور موت کے فرشتے کو دیکھ کر ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے اس کے ایمان کو ریجیکٹ کر دیا اور مسترد کر دیا۔ لیکن جب وہ فرعونیت کے نشے میں مست تھا تو کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بلند پروردگار ہوں، هذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، اندھے ہو گئے ہو؟ حضرت موسیٰ کے پاس ایک جھوپڑا بھی نہیں اور کچھ دولت بھی نہیں اور کچھ مال بھی نہیں، اور میرے پاس ایسے محلات ہیں کہ ان محلات کے نیچے سے نہریں بہا کرتی ہیں۔ لیکن آخر کار اتنا مغلوب ہوا۔ قارون کا معاملہ دیکھ لیں، شداد کا معاملہ دیکھ لیں، نمرود کا معاملہ دیکھ لیں، ابو جہل کا معاملہ دیکھ لیں، ابو لہب کا معاملہ دیکھ لیں، کتنے اٹھتے ہیں۔ لیکن یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کا صدقہ ہے کہ اللہ نے آپ کے ہمیں امتی اور غلام بنایا، لیکن کبھی کتنا پنپ نہیں سکتا، کتنا جوان نہیں ہو سکتا، کتنا اپنے انتہا کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اہل حق کے سوار کو پیدا فرما دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کتنا دب جاتا ہے۔ یہ تاریخ مسلمانوں کی اور یہ تاریخ اسلام کی شروع ہی سے دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حیات ہے اور آپ نے پردہ نہیں فرمایا تھا۔ مسیلمہ کذاب کو اسی زمانے کے اندر ہمت ملی تھی کہ اس نے اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشکش کی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تنہا نبی نہیں ہو سکتے، نبوت کو 50-50 کر لیں گے، آپ آدھے نبی بن جائے، ہم آدھے نبی اور آدھے رسول بن جائیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود یہ کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا اور ہم امتی بھی امتی ابو بکر کہ میری امت میں قیامت تک آنے والے لوگوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا رحم والا انسان پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب کتنا سر اٹھانے لگا مسیلمہ کذاب کے فتنے کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے سر قلم کر دیا اور اس کی بیخ پوری کر دی اور اس کو جڑ سے اکھاڑ کر بیچ دیا۔ یہ اس امت کا ایک لازمی حصہ ہے اور ایک ضروری حصہ ہے۔ ایک طرف اہل حق کام کرتے رہتے ہیں اور دوسری طرف فتنے پروان چڑھتے رہتے ہیں۔ ایک فتنہ ختم ہوا کہ اس فتنے نے دوسرے فتنے کو جنم دیا، دوسرا فتنہ ختم ہوا دوسرے نے تیسرے کو جنم دیا۔ نئے فتنے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ڈکشنری میں کہیں اس کا وجود بھی نہیں، حدیث میں قرآن میں کہیں اس کا تذکرہ بھی نہیں، لیکن اس قسم کی چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے علاقے کی بات دیکھیں اور یہاں کی بات آپ سنیں اور آپ یہاں محسوس کر رہے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ نماز کی فرضیت صرف سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے بھی بعض پیغمبر آئے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے اور جتنے نبی آئے اور جتنے رسول آئے، الگ الگ کیفیتوں سے، الگ الگ طریقوں سے، الگ الگ اوقات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کے فریضے کو عائد کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے، اس امت کی کیفیت الگ ہے۔ پہلے 50 وقتوں کی نماز فرض کی گئی اور پھر کنڈیشن ہوا اور 5 وقتوں کی نماز کی گئی۔ امت کے کسی طبقے نے اس کا انکار نہیں کیا کہ یہ نماز پڑھنا نہیں ہے۔ قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی مقامات کے اندر، 600 سے زائد مقامات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کے قائم کرنے اور نماز کو ادا کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور نماز نہ پڑھنے والوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے انجام بتایا ہے، نماز کے فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی تباہی، ان کی نحوست اور ان کی بربادی اور ان کے انجام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لیکن آپ کے شہر کے اندر
ایک نیا فتنہ پیدا ہوا کہ نہیں صاحب مسجدوں میں نہیں جانا چاہیے، یہ تمام کی تمام مسجدیں بیکار ہیں، مسجدوں کی جو ماں ہے، مسجدوں کا جو سردار ہے، مسجدوں کا جو امام ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ ایسا اللہ کا گھر ہے جسے تقریباً ہر پیغمبر نے تعمیر میں اس کے حصہ لیا ہے اور اس کا طواف کیا ہے۔ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا کہ کعبے میں، اللہ کے کعبے میں ایک رکعت نماز پڑھنا 1,00,000 رکعتوں کے برابر اس کا ثواب ملا کرتا ہے۔ پوری مسجدوں کا رخ اسی کی طرف کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں مختلف مقاصد فکر ہیں، مختلف نظریات کے ماننے والے ہیں، لیکن کہیں کسی جماعت نے اور کسی فرقے نے نماز کا انکار نہیں کیا ہے۔ بہت بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے اور ہمارے زمانے کی نحوست کی بات یہ ہے کہ ایسے افراد پیدا ہو گئے ہیں جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں اور جن کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں، جن کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اللہ سے اور اللہ کے نبی سے تعلق تو بہت دور کی بات، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہماری فقہ حنفی کی فتاوی کے اندر صاف یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو مسلمان ضروریات دین کا انکار کرے گا، ایک تو یہ کہ مسلمان نماز کو چھوڑ رہا ہے، نماز کو چھوڑے تو فاسق اور گنہگار ہے، فاسق اور گنہگار توبہ کر لے، نمازوں کی قضا کر لے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر سکتے ہیں اور اس کی نمازوں کو قضا ہونے کو اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتے ہیں۔ لیکن ضروریات دین کا کوئی انکار کرے گا، ایک آپ مسلمان ہیں، قرآن پڑھنا نہیں جانتا اور قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے لیکن ایمان سے نہیں نکل جائے گا۔ لیکن اگر ایک مسلمان الف لام میم کا انکار کرتا ہے، ایک حرف کا انکار کرتا ہے، ایک جو ہے زبر زیر کا وہ انکار کرتا ہے، قرآن نہ پڑھے ساری زندگی کوئی بات نہیں، انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے اور اسلام سے نکل جاتا ہے اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے اور بیوی جب حرام ہو جاتی ہے بچے پیدا کرے رنڈی خانے میں رنڈیوں سے زنا کر کر حرام کے نسخے سے بچے پیدا کرے یا گھر کی بیگم کو ضروریات دین کا انکار کر کر حرام کے بچے پیدا کرے، ان دونوں میں کوئی فکر نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں آتی رہیں گی، آپ جو ہے بالکل دھیان کے ساتھ آپ جو ہے بیان سنتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے فرمائیں، اللہ ضلالت کو ختم فرمائیں، اللہ گمراہی کو ختم فرمائیں، اللہ تعالیٰ حرام کے مزید بچے پیدا ہونے کو ختم فرمائیں، اللہ تعالیٰ حرام رشتوں کو حلال میں تبدیل فرمائیں۔ تو ہمارے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ضروریات دین کا انکار کرنے سے ایک تو یہ کہ ایمان اور اسلام سے ہٹ جاتا ہے اور دوسرے یہ کہ اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نکاح کا بندھن جو قائم ہے وہ کس وجہ سے قائم ہے؟ ایک مسلمان ایک ہندو کی لڑکی سے نکاح کرے گا، ایک ہندو کیا مسلمان کے لڑکی سے نکاح کرے گا؟ نکاح کرنے کے لیے دونوں کا مذہب سیم ہونا چاہیے۔ جب ضروریات دین کا انکار کرے گا، نماز ضروریات دین میں سے ہے، قرآن ضروریات دین میں سے ہے، حج ضروریات دین میں سے ہے، روزہ ضروریات دین میں سے ہے، زکات ضروریات دین میں سے ہے۔ یہ ہے کہ آدمی رفع دین کے بارے میں مانے نہ مانے یہ جزئیات ہیں۔ آدمی سینے پر ہاتھ باندھے یا ناک کے نیچے ہاتھ باندھے یہ جزئیات میں سے ہے۔ آمین زور سے کرے یا آمین آہستہ کرے یہ جزئیات میں سے ہے۔ رفع دین کرے یا رفع دین نہ کرے یہ جزئیات میں سے ہے۔ یہ چھوٹے موٹے مسائل ہیں، ان میں آدمی کافر نہیں ہو جاتا، لیکن اگر آدمی ضروریات دین اسلام کی بنیاد جو ہے نماز پر آئے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن ترکها هدم الدین۔ نماز دین کا اہم ترین ستون ہے، جو اس کو قائم کرتا ہے وہ نماز کو، جو دین کو قائم کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ دین کی عمارت کو ڈھاتا ہے، وہ نماز نہ پڑھے تو دین کی عمارت کو ڈھائے، نماز کا انکار کرے تو وہ دین کا انکار کرنے والا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا ہے،
قرآن کو گالی دینے والا ہے، جبرائیل کو گالی دینے والا ہے، خدا کی توہین اور خدا کی انسلٹ کرنے والا ہے کہ خدا تو کیا کہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، مسجدوں میں جانے کے لیے؟ ہم تو تیرا انکار کرتے ہیں، ہم جو ہے بھلے سے ایک ناپاک گندے نطفے سے پیدا ہوئے، رحم مادر میں ہم نے حیض کا خون بھلے سے کھایا ہو پیا ہو، لیکن خدا ہم تیرے کہنے پر نماز نہیں پڑھتے۔ نماز کا انکار کرنے والا خدا کا باغی ہے، خدا کا دشمن ہے، جبرائیل کا باغی ہے، جبرائیل کا دشمن ہے، نبی کا باغی ہے، نبی کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے۔ میرے بھائی کچھ باتیں ایسی وہ کہتے ہیں جن کی وجہ سے کیونکہ ہمارے مسلمان نوجوان علماء سے قریب نہیں ہوتے، مدارس سے قریب نہیں ہوتے، دین کی بنیادی تعلیمات کا انہیں علم نہیں ہوتا، آسانی سے وہ شکار کر لیتے ہیں، ایسی ایسی باتیں بہکا کر بدلا کر اب اس کا جواب دینا وہ نہیں جانتے۔ اب مجھے سیاست کے بارے میں کچھ پتا نہیں کہ کانگریس کیا ہوتا ہے اور بھاجپا کیا ہوتا ہے، بی ایس پی کیا ہوتی ہے، دل کیا ہوتا ہے، بڑا کیا ہوتا ہے۔ جو پارٹی میں میں جاؤں گا، کانگریس میں جاؤں گا، کانگریس کا نیتا تقریر کرے گا، میں سمجھوں گا دنیا میں اس سے بہتر کوئی جماعت نہیں، اور جب دل میں جاؤں گا اور دل کا کوئی نیتا تقریر کرے گا، میں سمجھوں گا دنیا میں اس سے بہتر کوئی جماعت نہیں، اور جب جاؤں گا بی ایس پی میں، آپ دیکھیے نجمہ ہبت اللہ مسلمان کو پیدا ہوئی، اب تک مسلمان کہہ رہی تھی اور اس نے کانگریس کو خیر بات کہہ کر اس نے بھاجپا کے مذہب کو اور دھرم کو، مسجد کے جانے والوں کو، گجرات کے اندر ماؤں اور بہنوں کی عزت لوٹنے والے کے مطلب اور مذہب اور جو ہے سیاست کو اس نے سینے سے لگا لیا۔ جو جانتے ہیں وہ پہچانتے ہیں۔ اب میں نہ جانوں سیاست کے بارے میں، جو آدمی جس پارٹی کے بارے میں کہے گا ہم اس کو تسلیم کر لیں گے۔ سب سے بنیادی خرابی ہمارے معاشرے کی یہ ہے، ہمارے علماء کو آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف رمضان میں آئے ہماری زکات لے کر چلے جائیں، بقرعید میں آئے ہمارے کپڑے لے کر چلے جائیں۔ آپ نے کبھی نہیں پوچھا نماز کیا ہوتی ہے، داڑھی کیا ہوتی ہے، مسجد کیا ہوتی ہے، دین کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا۔ ایک داڑھی مڈا خبیث شیطان کے ناپاک حرام نطفے سے پیدا ہونے والا آ کر اگر نبی کو گالی دے، اللہ کو گالی دے، قرآن کو ایک ہاتھ میں جہنم کی آگ کا سگریٹ سلگا کر، دامے ہاتھ میں جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں سگریٹ رکھتے ہوئے قرآن ہاتھ میں رکھ کر وہ کہے کہ اللہ نے اس قرآن کو کہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا۔ جب قرآن نے خود کہا اللہ نے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا، تو پھر مولویوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت، مدارس میں جانے کی کیا ضرورت اور خانقاہوں میں جانے کی کیا ضرورت؟ اپنے اپنے طور پر تم قرآن کو سمجھ لو۔ یہ کمینہ، یہ ناپاک نطفے سے، حرام نطفے سے پیدا ہونے والا شیطان کی ذریت اور شیطان اور انگریزوں کی ناپاک اولاد یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ قرآن شریف کی آدھی آیت کو پڑھ کر، جیسے قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، آگے وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو تب نہ جاؤ، تو جیسے آدھا کھا کر آدھا تھوک دیتے ہیں، اس نے قرآن پاک کی آیت سے دھوکہ دیا۔ نوجوانوں داڑھی مڈاؤ، کیبل کنیکشن کا کاروبار چلاؤ، سود کا کاروبار چلاؤ، کھڑ کر پیشاب کرو، رنڈی خانوں میں جاؤ، افیم استعمال کرو، گانجا استعمال کرو، اور ایک ہاتھ میں بیڑی گنیش کی سلگاؤ، سگریٹ سلگاؤ، گانجا مارو، دوسرے ہاتھ میں قرآن رکھو۔ اللہ نے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ اب مولوی کی کیا ضرورت؟ قرآن کے نازل کرنے والے نے سورہ قمر میں سورہ رحمان سے پہلے کہہ دیا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ یہ کمینہ دھوکہ دیتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی عبرت حاصل کرنے والا ہے، نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ یعنی قرآن اس کے لیے آسان ہے جو نصیحت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے، قرآن کے فن کو جانے، علم تفسیر کو جانے، فقہ کو جانے اور لغت کو جانے اور نحو کو جانے، صرف کو جانے، اس کے لیے جو علوم لازم ہیں ان علوم کو جانے۔ میرے بھائی دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ کتابیں دے کر اور لوگوں کو کتاب سمجھنے کے لیے کتابیں چھوڑنا ہوتا، اللہ تبارک تعالیٰ توریت طور پر رکھ دیتے اور بنو اسرائیل کو کہتے بنو اسرائیل تم آؤ اور توریت
لے کر چلے جاؤ، ہم نے اس کتاب کو آسان کر دیا ہے، تمہارے من میں جو آئے ایسے عمل کر لینا۔ اللہ حضرت موسیٰ کو توریت کے سمجھانے کے لیے نہ بھیجتے، اللہ تعالیٰ انجیل کو عراق کی سرزمین میں رکھ دیتے، کہیں وادی میں رکھ دیتے، اللہ تعالیٰ انجیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ بھیجتے، اللہ تعالیٰ زبور کو کسی غار میں رکھ دیتے اور قوم کو کہتے ہم نے آسمانی کتاب کو نازل کیا ہے اور یہ آسان ہے تمہارے لیے، اور اس کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو نہ بھیجتے، اللہ تعالیٰ صحف کو بھیجتے، صحیفوں کو نازل کرتے اور قوم ابراہیم کو کہتے اس کو پڑھ لو سمجھ لو، حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ مبوس نہ فرماتے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف کو غار ہرا میں رکھ دیتے، غار طور پر رکھ دیتے، اللہ تبارک تعالیٰ مکے اور مدینے کے کسی پہاڑ پر رکھ دیتے اور مسلمانوں کے گھروں میں بھیج دیتے اور کہہ دیتے تم خود اپنے آپ سے سمجھ لینا اللہ نے نبی کو کیوں بھیجا، اس کا مقصد یہ بتایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے یہ نبی قرآن شریف کو بتائے، قرآن شریف کو سمجھائے۔ صحابہ کائنات میں قیامت تک آنے والے لوگوں میں سب سے بڑا مقدس طبقہ ہے، مطہر طبقہ ہے، طاہر طبقہ ہے، متقی طبقہ ہے، صاحب ایمان والا طبقہ ہے۔ اللہ نے ان کے ایمان کی مثال کلام پاک کے اندر ارشاد فرمائی ہے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان سے مل جائے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اصحابی النجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان صحابہ کرام کو اللہ نے قرآن دے کر یہ نہیں کہا کہ اپنے طور پر سمجھ لینا۔ آج اگر کوئی کلیمہ، کوئی لوکر، کوئی ذلیل، کوئی انگریز کی ناپاک رشتے سے پیدا ہونے والی اولاد اگر یہ کہتی ہے کہ قرآن اپنے آپ سے سمجھ لو، وہ جو ہے قوم کو ضروریات دین سے دور رکھنا چاہتا ہے، نماز سے دور رکھنا چاہتا ہے، زکات سے دور رکھنا چاہتا ہے، آپ سے قرآن سمجھیں گے نہ ہم داڑھی رکھنا چاہیں گے، نہ نماز پڑھنا چاہیں گے، نہ حج کرنا چاہیں گے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر نہ گھڑیاں تھی اور نہ ہی یہ الارم تھے، یہ جو سحری کی جاتی تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ سفید تاگے اور کالے تاگے کا فرق جب تک تمہیں معلوم نہ ہو اس وقت تک تم سحری کر سکتے ہو۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، کروڑوں کروڑوں پیرانے پیر آ جائیں، کروڑوں افضال پیدا ہو جائیں، لاکھوں خواجہ اجمیری پیدا ہو جائیں، لاکھوں خواجہ نظام الدین پیدا ہو جائیں، لاکھوں جو ہے فرید الدین گنج شکر پیدا ہو جائے، عظیم نارتوی پیدا ہو جائے، رشید احمد گنگوہی پیدا ہو جائے، ساری دنیا کے سجدے ایک طرف اور صحابی کا سجدہ ایک طرف۔ اللہ نے صحابہ کرام کا مقام اتنا اونچا کیا ہے لیکن ان کو بھی اجازت نہیں تھی کہ اپنی منمانی سے کلام پاک کو وہ سمجھ لیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابی ایک تکیے کے نیچے دو تاگوں کو انہوں نے رکھ لیا، ایک سفید تاگا تھا اور ایک کالا تاگا تھا، اور کھاتے جاتے تھے سفید اور کالے تاگے کو دیکھتے جاتے تھے۔ سورج نکل گیا، شعائیں آنے لگی، اور جب فرق ہو گیا، اس زمانے میں لائٹ تو نہیں تھا اور یہ پاور تو نہیں تھا، سورج کی روشنی آنے کے بعد سفید اور کالے تاگے کا فرق معلوم ہوا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور کہا اللہ کے بندے سفید تاگے سے مراد یہ تاگا نہیں جو دنیا میں سفید تاگا ہے، اور کالے تاگے سے مراد وہ کالا تاگا نہیں جو بنا تاگا ہے، بلکہ سفید تاگے سے مراد صبح صادق کی روشنی ہے اور کالے تاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے۔ اور اللہ نے کہا رات کی سیاہی چھٹ جانے اور صبح صادق کی روشنی آنے سے قبل تم اپنی سحری کو ختم کر لیا کرو۔ صحابہ کرام کا اتنا مقدس طبقہ، اتنا اونچا طبقہ، اتنا اعلیٰ طبقہ اور اتنا بابرکت طبقہ وہ کلام پاک کو اپنے طور سے سمجھنے سے قاصر رہا۔ ایک داڑھی مڈا، ایک خرابی، ایک انگریز کا ایجنٹ، ایک ہاتھ میں سگریٹ پینے والا اور ایک پکڑنے والا، داڑھی بڑھانے والا،
ایک پیر بتائیں، ایک مرشد بتائیں، ایک صحابی بتائیں، ایک امام بتائیں، ایک تابعی بتائیں جس نے داڑھی کو منڈایا ہو؟ داڑھی کو منڈانے والا قیامت تک ولایت کا لباس کو نہیں پہنایا جاتا۔ ولی وہ جس کے ظاہر میں بھی تقویٰ ہو اور جس کے باطن میں بھی تقویٰ ہو، ولی وہ جو قرآن کو سمجھنے والا ہو، ولی وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامنے والا ہو، حدیثوں کا انکار کرنے والا، امت کو دھوکہ دینے والا، امت کو فریب دینے والا اور امت کو آزمائش اور ابتلا میں فتنے میں مبتلا کرنے والا۔ میرے بھائی، یہ زمانے کا سب سے بڑا فتنہ انسان ہے، شر پسند انسان ہے۔ اگر ان کے بارے میں آپ غور کریں، ان کی نسل جا کر انگریزوں سے ملا کرتی ہے، ان کے بارے میں غور کریں، ان کی نسل جا کر ملتی ہے عبداللہ ابن سبا سے، ان کی نسل جا کر ملا کرتی ہے۔ اس وقت کے زمانے سے جب ہندوستان کے اندر انگریزوں نے ترکوں سے لڑائی کی تھی اور مسلمانوں کو، کچھ سرقریب مسلمانوں کو انہوں نے بنایا تھا، جو سرقریب مسلمان انگریزوں کے کارنامے کی توصیف کیا کرتے تھے اور علماء دیوبند کے کارناموں کو کفر سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ ابھی کچھ ہی دیر کے اندر ان کا میں آپ کے سامنے پوسٹ مارٹم کروں گا، ان کا حسب بیان کروں گا، ان کا نسب بیان کروں گا، ان کا حسب و نسب اکبر کے اس زمانے کے علماء سو سے جنہوں نے اکبر کو فتنے دین الہی کے اندر مبتلا کیا۔ اکبر پیدائشی بددین نہیں تھا میرے بھائی، اکبر پیدائشی طور پر بے نمازی نہیں تھا، کٹر مذہبی جنون کی حد تک مذہبی انسان تھا، پنج وقتہ نمازی تھا، تہجد گزار تھا، چہرے پر سنت تھی۔ یہ علماء سو کا سلسلہ ان علماء سو سے جا کر ملتا ہے، ملا عبد القادر بدایونی سے، عبداللہ سلطان پوری سے، ابو الفضل سے، فیضی سے۔ یہ وہ کتے تھے علماء سو کے جنہوں نے اکبر کو دین الہی کے فتنے کی ہوا دی اور اسے کہا کیوں خواہ مذہب کا تو پابند ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر اور آپ کے ارشادات پر عمل کیا کرتا ہے۔ آدمی ضروریات کے دین کا انکار کرنے والا دین سے ہٹ جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قیامت کی قریبی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ فتنے زیادہ ہو جائیں گے اور ایمان سلب ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فتنوں میں ایک عظیم الشان خطرناک فتنہ کون سا ہے اور ایمان کے سلب ہونے کی علامت کیا ہے؟ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، غیر مستند لوگ، یعنی جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، حدیث سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ لوگ دین کی مسجدوں میں بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کیا کریں گے۔ لوگوں، مسجدوں میں جانے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، دل میں تم نے نماز پڑھ لیا، ایمان دل میں رہتا ہے، نماز دل میں رہے، محبت رسول دل میں رہتی ہے، تم دل میں نماز پڑھ لو۔ ایسے کمینے کے ایک تماچا خوب کس کر مارو اور کہو رضیل کہیں کے کمینے، اگر تو دل کی نماز پڑھتا ہے کیوں دل کا کھانا نہیں کھاتا؟ دل میں تو مکہ پہنچ جاتا ہے، مدینہ پہنچ جاتا ہے، تو پھر دل کی دعوتیں کیوں نہیں ہضم کرتا؟ اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے اسے رنڈی چاہیے، رنڈی بازی کے لیے اسے شراب چاہیے، شراب پینے کے لیے، اور اسے افیون اور گانجا چاہیے اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ ایک نماز رہ گئی تھی جس کا وہ انکار کر کر یوں کہتا ہے، کسی صحابی نے آج تک دل کی نماز نہیں پڑھی، کسی رسول نے آج تک دل کی نماز نہیں پڑھی۔ ائمہ اربعہ میں سے کسی امام سے دل کی نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ میں سے کسی کی بہن، آپ میں سے کسی کی لڑکی، خاندانی لڑکی، اگر ایسے کمینے اور ذلیل اللہ اور اللہ کے نبی کے نگاہوں میں ملعون انسان جو دل کی نماز پڑھنے والے کا شیدائی ہو گیا ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہے، نماز کا انکار کر چکا ہے، اور وہ نماز کا انکار کر کر وہ اس جو ہے ایمان اور دھرم کو قبول کر چکا ہے،
پہلی فرصت میں اس کے سامنے تجدید ایمان کی بات کہیں، اللہ کے بندے توبہ کر لے، ایمان کی تجدید کر لے، استغفار پڑھ لے اور صلاۃ التوبہ پڑھ لے، مان لے، نکاح کی تجدید کرائے، مہر دوبارہ ڈالے، کوئی جوڑے اور جہیز کی ضرورت نہیں، کوئی قاضی کو بلا کر ایک بڑے پنڈال میں اور شادی خانے میں نکاح کرانے کی ضرورت نہیں، محض گواہوں کی موجودگی میں، وکیل کی موجودگی میں نئے مہر کے ساتھ ایجاد قبول کرانے انشاءاللہ نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اگر نہ مانے میرے بھائی، حرام کے بچے پیدا کرنے سے بہتر یہ ہے آپ اس لڑکی کو اس نکاح سے توڑوا لے اور اپنے گھر میں لے آئے، یہ نہ سمجھے بڑی مشکلوں سے، منتوں سماجتوں کے بعد، مشکلات کے بعد، یہ میری بیٹی کا میں نے نکاح کیا تھا اور میرے بہن کا میں نے نکاح کیا تھا، اللہ کی قسم بہتر جانے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بہتر پرہیزگار، تہجد گزار، حلال کے لقمے ڈالنے والا، حرام کے لقموں سے بچانے والا جنتی شوہر ایسی عورت کو عنایت فرمائے گا۔ آپ ہرگز ایسے ملعون کی نگاہ میں، ایسے کمینے اور انگریز کے ایجنٹ اور حرام اور ناپاک نطفے سے پیدا ہونے والے انسان کے نکاح میں اس کو باقی نہ رکھیں۔ میرے بھائی، اگر آپ رکھیں گے وہ نکاح نہیں رہے گا، بلکہ وہ رنڈی بازی ہو جائے گی، وہ زنا ہوگا، وہ بدکاری ہوگی، اور جو بچے پیدا ہوں گے وہ حرام کے بچے اور ناجائز بچے پیدا ہوں گے۔ اور حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ نماز دین کا اہم ستون ہے، پڑھنے والا بھی جانتا ہے، نہ پڑھنے والا بھی جانتا ہے، مسجد کو جانے والا بھی جانتا ہے، مسجد کو نہ جانے والا بھی جانتا ہے، عیدگاہ کو جانے والا بھی جانتا ہے، عیدگاہ کو نہ جانے والا بھی جانتا ہے، مدرسے کا طالب علم بھی جانتا ہے اور مدرسے میں نہ پڑھنے والا بھی جانتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، یہ کتنا سر اٹھائے ہوئے برس، 2 برس، 3 برس ہو گئے اور یہ کتنا جڑ پکڑ رہا ہے، سینکڑوں نوجوان اور سینکڑوں عورتیں اس کے دعوے فریب کا شکار ہو رہی ہیں۔ آج ہماری دکانوں پر حملہ ہو، خبردار، زمانے کا کوئی غنڈہ اور میسور کا کوئی پہلوان ہمارے گھر کی یہ پیٹ لے لے، مجال ہے اس کی، ہمارے پاور میں سے کرنٹ چرا لے، ہمارے میٹر میں سے پاور چرا لے، ہمارے ٹیلی فون لائن میں سے وہ جو ہے کلیکشن، رانگ کلیکشن لے لے، ہماری زمین کا ایک 42 حصہ لے لے، ہماری بیٹی کی طرف زنا کی اقاوی نظر سے دیکھ لے، ہماری ماں کی طرف دیکھ لے، ہماری بہو کی طرف دیکھ لے، ہماری بیگم کی طرف دیکھ لے۔ آپ برداشت کریں گے؟ ہرگز برداشت نہیں کرتے۔ اپنے آپ کو جوخم میں ڈالیں گے، اپنی زندگی سے موت کو بہتر سمجھیں گے۔ ماں کی آبرو لٹ رہی ہو، بہن کی آبرو لٹ رہی ہو، گھر چھین رہا ہو، پاور چوری ہو رہا ہو، دکان جا رہا ہو، دولت جا رہی ہو، روپیہ جا رہا ہو، پیسہ جا رہا ہو، عدالت کے اندر مقدمے دائر کریں گے۔ اللہ نے قرآن شریف کے اندر میرے بھائی ایک بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ پھر آگے فرمایا فتربصوا حتی یاتیکم اللہ بامرہ۔ ارے تمہاری ماں سے بہتر اگر تم نے ایمان کو نہیں سمجھا، تمہاری بیٹی سے بہتر تم نے اسلام کو نہیں سمجھا، تمہاری آبرو اور تمہاری عزت، تمہاری دولت اور تمہارے مال سے بہتر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو نہیں سمجھا، آبرو کو نہیں سمجھا۔ قرآن نے کہا، چیلنج دیا، فتربصوا حتی یاتیکم اللہ بامرہ۔ لوگوں، اگر تمہاری بیوی تمہارے پسندیدہ ہے، دونوں کے غلام بن کر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو، اولاد کی نوکر بن کر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو، کاروبار کے پجاری اور تجارت کے حریص اور لالچی کتے بن کر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو، قرآن نے 1400 سال پہلے ایسے لوگوں کو کہہ دیا، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ خبردار، تم انتظار کرو اللہ کی طرف سے عذاب آنے کا۔ تمہارے شہر کے اندر علماء کو گالیاں دی جاتی رہی، تمہارے شہر کے اندر
تبلیغ کو برا بھلا کہا جاتا رہا، تمہارے شہر کے اندر آزادی پر مرنے مٹنے والے پروانوں کو کفر کے گولے داغتے رہے، تمہارے شہر کے اندر مسجدوں کو مسمار کرنے کی بات کہی جاتی رہی۔ BHP نے کہا چلو ان کا دھرم ہے، ان کا مذہب ہے، ان کا مطلب ہے کہ بابری مسجد کو ڈھانا، دلوں کی نماز کا ایمان لا کر مسلک بنا کر ہزاروں مسجدوں کو ڈھائے جانے کی بات کہنے والا کمینہ بات کہتا رہا۔ کون بیکا لال تھا، کون ٹیپو کا جانشین تھا، کون سلطان صلاح الدین ایوبی کا خلیفہ تھا، کون عمر بن عبدالعزیز کا ماننے والا تھا، کون سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں جو ہے جلالی پیا ہوا تھا کہ کم سے کم کہتا او کبیرے جا کسی جنگل کے اندر جا کر یہ بربادی اور یہ فتنہ پھیلا ہمارے شہر میں نہیں ہو سکتا۔ ہماری ماں کو گمراہ کیا گیا، ہمارے بھائیوں کو گمراہ کیا گیا، ہمارے جو ہے برادری کے لوگوں کو گمراہ کیا گیا۔ حدیث نے کہا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تمہارے اندر طاقت ہے، تمہارے اندر ہمت ہے، اپنی طاقت کو استعمال کرو۔ ارے لوگوں، اللہ کے راستے میں شہید ہونا، اللہ کے راستے میں مرنا، اللہ کے راستے میں مٹنا، اللہ کے راستے کے اندر اس جان کے حوالے کرنا اتنی خوش نصیبی اور اتنی بڑی سعادت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شہیدوں کی روحیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ عرش کے نیچے ان دلوں میں ان روحوں کو رکھا ہوا ہے، وہ جنت میں جاتی ہیں اور جنت سے آتی ہیں۔ رب کائنات ان کو پوچھتا ہے اے ارواح شہداء میں تم سے خوش ہوں، بتاؤ میں تمہیں کیا دوں؟ تو وہ ارواح شہداء کہتے ہیں پروردگار عالم جنت مل گئی، جنت کا دیدار ہو گیا، باغات اور مل رہی ہیں، پورے مل رہی ہیں، کیا ضرورت ہے؟ 3 مرتبہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے سوال کیا تو 4تھی مرتبہ شہیدوں کی روحوں نے پروردگار عالم سے کہا اے اللہ اگر آپ کچھ پوچھنا ہی چاہتے ہیں اور ہم کچھ مانگنا ہی چاہتے ہیں اور آپ تقاضے کو پورا ہی کرنا چاہتے ہیں، پروردگار عالم کائنات میں دوبارہ بھیج دے، تیرے راستے میں مر کر ہم شہید ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ جب سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں اب یہ شہادت کی تمنا کو نہیں چھوڑیں گے، میرے بھائی شہادت میں وہ لذت، شہادت میں وہ مزہ ہے کہ جنت کی ارواح اور شہیدوں کی ارواح جنتوں میں سیر کرنے کے باوجود شہادت کی لذت پانے کے لیے خداوند قدوس سے مطالبہ کریں گے۔ میرے بھائی آج ایک بیڑی پر مرنے والے ہمیں ملتے ہیں، ایک سگریٹ کی لڑائی میں مرنے والے ملتے ہیں، کتوں کی طرح لاریوں کے نیچے ہائی وے کے اندر کچلے جانے والے ملتے ہیں، دیوار گر کر مرنے والے ملتے ہیں، ڈوب کر مرنے والے ملتے ہیں، پراپرٹی کے جھگڑے کے لیے قتل میں مرنے والے ملتے ہیں۔ ابھی الیکشن ہوا، پورے ہندوستان کے اندر سینکڑوں میں لوگ بلا وجہ کے مر گئے۔ قرآن نے کہا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، انہیں خود پتا نہیں کسی جرم میں ان کو مار دیا گیا، کس جرم کے اندر انہیں قتل کر دیا گیا۔ ایک میں کلام نہیں پیدا ہوا شہر میسور میں، ٹیپو سلطان کی سرزمین ہے، ٹیپو سلطان کی سرزمین کے اندر حضرت ٹیپو کی مزاروں سے کیا آہیں نکل رہی ہوں گی، کیا فتنیاں نکل رہی ہوگی کہ اس سرزمین کے اندر آج کیسے غدار ہیں کہ نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، خدا کو گالیاں دی جا رہی ہیں، قرآن کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے۔ ایک داڑھی بنانے والا کمینہ ذلیل لوپل انسان آج جو ہے نمازوں کو ختم کرنے کی بات کہہ رہا ہے، مسجدوں کو مٹانے کی بات کہہ رہا ہے۔ زندگی نہیں جس زندگی کے سامنے نبی کا دین مٹ رہا ہو، وہ زندگی نہیں جس کے سامنے اللہ کے قرآن کی توہین ہو رہی ہو، وہ زندگی نہیں جس کے سامنے نبی کی سنتوں کے جلحدے نکل رہے ہو۔ اے مسلمان تو وہی تھا جب کبھی تو معاذ اور معاوض بن کر میدان جنگ میں جانے کے لیے اپنے پنجوں کو کھڑایا کرتا تھا، تو وہی تھا معاذ اور معاوض بن کر کمسن بچہ بن کر تو نے وقت کے سب سے بڑے جو ہے دشمن اسلام اور مسلمانوں کے ابو جہل کا تو نے خاتمہ کیا تھا۔ خالد بن ولید تیرے ہی لوگوں میں تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی تیرے ہی لوگوں میں تھے، محمد بن قاسم تیرے ہی آبا اور اجداد میں تھے، ٹیپو سلطان تیرے ہی آبا اور اجداد میں تھے۔ ہم مسلک کی لڑائی میں نہیں جا رہے ہیں، ہم آپسی اختلافات کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم جو ہے بابری مسجد شہید کی گئی پورے ہندوستان کے اندر کتنے لوگ کتنے مسلمان اس ناموس پر شہید ہو گئے، اس مسجد پر شہید ہو گئے، اور آج بھی اس مسجد پر کتنے لوگ اپنے مال کی قربانی اپنے جانوں کی قربانی دے رہے ہیں۔
ایک مسجد کے لیے پورا ہندوستان کام جائے، پوری دنیا کام جائے، پورا عالم کام جائے، اور تمہارے شہر کے اندر ایک آدمی پوری مسجدوں کا انکار کرے، پوری مسجدوں سے نمازوں کو ختم کرنے کی بات کرے، اذانوں کو ختم کرنے کی بات کرے، اقامتوں کو ختم کرنے کی بات کرے، صدائے توحید کو ختم کرنے کی بات کرے، صدائے رسالت کی ختم کرنے کی بات کرے، اور پھر کوئی یہاں سے نغمہ نہ اٹھے، کوئی مجاہد نہ اٹھے، کوئی غازی نہ اٹھے، چپ ہے نوجوان، ایسی زندگی پر لعنت ہے، ایسی زندگی پر کہ مسجدوں کی ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، نمازوں کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور تیرے جسم کے اندر خون ابھی گرم نہیں ہوا، تیرے کان کے اوپر جو ابھی نہیں رہیں گی، کیا اس وقت تیرا خون گرم ہوگا جب گجرات کی طرح خدا کا عذاب آئے گا تیرے آنکھوں کے سامنے، تیری بہن اور تیری بیٹی کو تیرا درندے تیرے سامنے تیری آبرو کو لوٹیں گے، کیا اس وقت تیرا خون گرم ہوگا جب تجھے درد سے باندھ کر تیری ماں کو عزت آبرو لوٹ کر پیٹرول ڈال کر اس کو آگ لگا دیں گے؟ او بھائی، کیا تیرا خون اس وقت گرم ہوگا جب تیری بہن کی آبرو لوٹ کر جب حاملہ ہو تو تیرے شول سے اس کے حمل کو چاک کر اور اس کے نومولود بچے کو ہوا میں اڑا کر تیرے شول میں اٹکائے اور اٹکانے کے بعد آگ کے حوالے کر دے؟ سب حصے کے گجرات کے اندر جو حال آیا ہندوستان اور دنیا کے چپے چپے مسلمانوں پر جو حالتیں آ رہی ہیں، اب اس کے یہاں میسور میں آ جائے، یہاں کرناٹکا کی سرزمین میں آ جائے، نوجوان سمجھ جا، ہیرو پر مرنے والے کتے ہیں، سیاست پر مرنے والے انسان ہیں، دین پر مرنا نہیں آیا، نبی کی ذات گرامی، نبی کی ناموس، نبی کی عزت اور نبی کی آبرو پر تجھے مرنا نہیں آیا۔ میرے بھائی، جو فرقہ ہمارا فرقہ ہے، جو مسلک ہمارا مسلک ہے، جو طریقہ ہمارا طریقہ ہے، یقین کر کہ 100% برحق طبقہ ہے، حق پر قائم طبقہ ہے۔ نماز کا انکار کرنا میرے بھائی قرآن کی 600 سے زائد آیتوں کا انکار کرنا ہے، مسجد کا انکار کرنا، قرآن شریف کے اندر مسجدوں کی تعظیم کا انکار کرنا ہے۔ وہ میرے بھائی جو اس کمینے اور ذلیل انسان سے وابستہ ہو چکے ہیں، میرا قیام ابھی رات میں ہے، جن دلیلوں کے ساتھ آنا چاہیں اس انسان کو لے کر آنا چاہیں۔ اصل میں ایک بات بتاؤ، دنیا کے اندر باطل فرقوں کے جو نمائندے ہیں، جیسے غلام محمد قادیانی ہے اور احمد رضا خان ہے اور دیگر جتنے باطل فرقوں کے نمائندے ہیں، یہ باطل فرقوں کے نمائندے، ایک تو یہ کہ ان کے اندر علمی زور اور دماغی پاور زیادہ ہوتا ہے، اور دوسری یہ ایک بنیادی بات یاد رکھ لے، شیطان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب کہا کہ تو سجدہ کر حضرت آدم علیہ السلام کو، اس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے کہا تو چلے جا، قیامت تک کے لیے اس کو مہلت دی جاتی ہے۔ شیطان بڑا چالاک تھا، شیطان بڑا ہوشیار تھا، عیار تھا، مکار تھا، وہ سمجھتا تھا خداوند قدوس کے دربار عالی سے ایک مرتبہ میں نکالا جاؤں گا، ملول ہو کر میری فریاد کو دنیا میں کوئی نہیں سنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اس نے دو چیزوں کو مانگ لیا۔ شیطان کا یہ عقیدہ کہ خدا سے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگا جا سکتا، اگر وہ دنیا میں آئے تو پیران پیر کی مزار تھی، دنیا میں آئے خواجہ اجمیری کی مزار مبارک کا علم اسے تھا، دنیا میں آئے نظام الدین کے دربار کا اسے علم تھا، دنیا میں آئے تو دادا گنج شکر کا اسے علم تھا، دنیا میں آئے بڑے بڑے درباروں کا، بڑے بڑے درگاہوں کا وہ جانتا تھا اس کے بارے میں، لیکن شیطان کو یقین کہ ان درباروں سے کچھ ملنے والا نہیں، اس لیے اس نے رب کائنات کے حضور دو چیزیں مانگ لی۔ آج اللہ کو چھوڑ کر جو اوروں سے مانگا کرتا ہے وہ شیطان سے بدتر ہے، اس کا علم شیطان سے بدتر ہے، اس کا عقیدہ، اس لیے کہ کم سے کم شیطان سے یہ سمجھتا تھا کہ مخلوق میری حاجت کو روا نہیں کر سکتی، میری حاجت کو پورا نہیں کر سکتی، مخلوق نفع اور نقصان کا مالک نہیں بلکہ اللہ مالک ہے۔ دو چیزوں کو مانگ لیا، ایک یہ قیامت تک کی مہلت دی جائے، اور دوسرے یہ جو چیز میں چاہوں وہ ہو جائے، میں چونٹی بننا چاہوں، میں اشکا بننا چاہوں، میں کتا بننا چاہوں، میں سامنے والے کو اپنے تابع کرنا چاہوں تو وہ ہو جائے۔ آج جو ہے
جو لوگ بھی قرآن کے خلاف عمل کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف عمل کر رہے ہیں، شیطان ان کو فل سپورٹ کرتا ہے، فل ان کی تائید کرتا ہے۔ اب دنیا میں ایک دوست کے کام نہیں آتا جب تک کہ وہ دوست اس کی مدد نہ کرے۔ میں آپ سے 50,000 روپے مانگو، آپ نہیں دیں گے جب تک کہ میں آپ کی مدد نہ کروں، آپ میری مدد نہ کریں۔ شیطان بھی بے وقوف نہیں کہ ہر کسی کی وہ مدد کر دے، تو اس لیے شیطان جو ہے جو اس سے مدد چاہتے ہیں ان کو کہتا ہے کہ راتوں میں اٹھ کر تم اپنا پاخانہ کھاؤ، اپنا پاخانہ کھاتے ہیں، جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں زنا کر کر تم قرآن کو چھو۔ آپ کو معلوم ہے پاکستان کے ملتان کے ایک بزرگ عالم قاری محمد حنیف صاحب ساری دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بیانات کو قبولیت عامہ دے رکھا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اپنی تقریر کے اندر انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی، پنجاب کے علاقے میں ایک عورت کی شادی ہوئے برسوں ہو گئے اور اس کی نند، اس کی بھاوجیں اور اس کی ساس اور اس کا شوہر اس کو تانے دینے لگے۔ عاملوں کے پاس وہ گئی تو ایک عامل نے اس سے کہا کہ تجھ کے اولاد پیدا ہوگی اور بچے پیدا ہوں گے، شرط یہ ہے کہ حالت جنابت میں تو تنہائی میں کلام پاک کو کھول کر اس کے اوپر مادر ذات برانا ہو کر دیا کر۔ تو چنانچہ یہ اپنے ساس کے تانوں سے جو ہے تنگ آ چکی تھی، گھر والوں کی تکلیفوں سے جو ہے وہ تنگ آ چکی تھی، خودکشی کرنا چاہتی تھی، مرتی کیا نہ کرتی، کہا کہ چلو ایک تدبیر یہ بھی اپنا لیں۔ حضرت قاری محمد حنیف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرے کی جب وہ اپنے وقت پر باہر آنا تھا نہ آ پائی تو گھر کے لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور جب نہ کھولا تو جب توڑ کر دیکھا گیا اللہ نے اس کے چہرے کو سور کا چہرہ بنا دیا تھا۔ تو یہ دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ شیطان اگر اپنا کچھ کارنامہ دکھانا چاہتا ہے تو یہ شیطان کی بات ماننا پڑے گا۔ یہ دنیا میں جتنے کسی عامل ہیں جو آپ جاتے ہیں آپ کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں، اسکوٹر سے آئے راستے میں یہ ہوا وہ ہوا، اصل میں شیطان ان کو پہلے ہی کچھ کہہ دیتا ہے، اپنا پاخانہ کھاتے ہیں، اپنا پیشاب دیتے ہیں اور مسمرزم کی طاقت اور قوت شیطان ان کو دے دیتا ہے کہ بھگوان رجنیش کا نام جانتے ہیں، رجنیش ایک بھگوان تھا، اپنے آپ کو بھگوان کہتا تھا اور وہ سارے ممالک کے اندر ہتکڑیاں ڈال کر ہندوستان کے اندر آیا اور کچھ سالوں کے بعد جہنم رسید ہو کر چلا گیا۔ پورا آج اس کا پوری دنیا میں ورلڈ میں اس کا سینٹر ہے۔ رجنیش بھگوان تھا جو اپنے آپ کو بھگوان کہا کرتا تھا۔ دنیا کا کتنا بڑا عقل مند، دنیا کا کتنا بڑا ہوشیار آدمی یہ کیسے بھگوان ہوتا ہے؟ میں جاؤں گا نا، میں بات کروں گا نا، یہ سوچ کر جاتا اس کا دھرم اور اس کا مذہب کا سیکس یعنی سجدہ کرو تو عورت کی شرمگاہ پر کرو، اور عورت کو اللہ نے ننگا پیدا کیا تو ننگا رکھو۔ اس کے دھرم شالے میں، اس کے آشرم میں کپڑا پہننا جرم تھا۔ تو بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے عقلاء، بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے ہوشیار جاتے لڑنے کے لیے، وہ کبھی نے ذلیل انسان کو ننگا کرتا ہے، لیکن جب واپس آتے تو خود ننگے ہو کر آتے۔ مسمرزم کا اس کے پاس طاقت کی، شیطانی قوت کی، آنکھوں سے آنکھیں ملاتا، انگوٹے سے انگوٹا ملاتا، جھوٹا پائلا پلاتا تو سامنے والا اپنا دل اور دماغ اس کو دے دیتا، ساری ہوشیاری ختم ہو جاتی۔ یہ غلام احمد قادیانی جو تھا، اس کے پاس بڑے بڑے سکین جاتے، بڑے بڑے عقلاء جاتے، بڑے بڑے اہل علم جاتے، لیکن جا کر اس کی بات کو مان کر آ جاتے۔ اسی طرح میرے بھائی آج اگر کوئی جو ہے دل کی نماز پڑھنے کا فتنہ قائم کر رہا ہے، جو نوجوان ہیں، میں نہیں کہتا وہ کم عقل ہیں، وہ بے وقوف ہیں، میں نہیں کہتا ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ہے، قرآن کی توہین ہے، خدا کے باغی ہیں، نبی کے باغی ہے۔ بھٹکے ہوئے نوجوان بھائی، اللہ کے دین کی محبت تیرے دل میں ہے، قرآن کی عظمت تیرے دل میں ہے، آقا کی عظمت، آقا کی محبت کی شمع تیرے دل میں جو ہے روشن ہے، لیکن یہ ہے یہ کمینہ مسمرزم کے ذریعے، شیطانی طاقت کے ذریعے، شیطانی قوت کے ذریعے تیرے دلائل پر، تیری عقل پر، تیرے دل پر پردہ ڈال چکا ہے۔ میرے بھائی مسمرزم کی قوت کی وجہ سے تو اس کا شکار ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ صلاۃ التوبہ پڑھ، ایک مرتبہ صلاۃ الحاجت پڑھ۔ میں یہ نہیں کہتا تو دیوبندی بن جا، میں یہ نہیں کہتا تو تبلیغی بن جا، میں یہ نہیں کہتا اہل سنت والجماعت بن جا،
2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کر، مولا جو حق ہے اس پر چلا، جو باطل ہے اس سے میری زندگی کو ہٹا دے، میری زندگی سے اس کو دور کر دے۔ انشاءاللہ اگلے دن منہ بازار ہونے والا سورج یہ پیغام لے کر آئے گا کہ دل کی جو تو نماز پڑھا کرتا تھا وہ باطل مذہب ہے، فیصلہ میرے کہنے پر نہیں، اللہ سے فیصلہ مانگ۔ شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، فرشتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اس قبیلے کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اس کے متقین کو بھی اللہ نے پیدا کیا، پیغمبروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ زمین آسمان کا خالق اللہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا دیوبند سے فتوا مانگ لے، ندوی سے فتوا مانگ لے، بریلوی سے فتوا مانگ لے، رضا خانی سے فتوا مانگ لے، خود اپنے ضمیر سے پوچھ، خود اپنے دل سے پوچھ، اپنے رب سے پوچھ، اپنے خالق سے پوچھ کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ سچ کیا ہے اور باطل کیا ہے، حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے اور جہنم کا راستہ کون سا ہے۔ انشاءاللہ تجھے خود دودھ کی طرح اور پانی کی طرح پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ میرے بھائی توبہ کر لے، یہ جو ہے راستہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، یہ راستہ خدا کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے۔ نوجوان اپنے خون کو گرم کریں۔ حدیث میں کہا مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتنوں کے ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ برسات کم ہوگی، فتنے زیادہ ہوں گے، برسات کم ہوگی، فتنے زیادہ ہوں گے، اور آدمی کا ایمان کا سنبھالنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ آنکھ کے گولے کی طرح ہوگا، پکڑے تو ہاتھ جلے اور چھوڑے تو ایمان سے محروم ہو جائے، اتنا فتنے کا زمانہ آ جائے گا۔ صحابہ کرام کب خاموش رہنے والے تھے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فتنوں کے زمانے میں ہم کیسے بچے؟ اب یہ فتنہ ہے رضا خانی کا فتنہ، ایک فتنہ ہے بے وارسی کا فتنہ، ایک فتنہ ہے کہ ایک آیا ہوا ہے جو ایک طرف دیوبندی کتابوں کو رکھتا ہے اور ایک طرف رضا خانی کتابوں کو رکھتا ہے، دکھاتا ہے دیکھو دیوبندی کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو گدھے کے علم سے تعبیر کیا گیا، یہ لوگ وہ ہیں عاشقان رسول نہیں، دیکھو احمد رضا خان نے کیا چھاپ رکھا ہے اور ہمارے بریلوی کے علماء نے کیا کر رکھا ہے۔ کوئی میں کلال اٹھا ہماری حمایت میں اور ان کو تردید کرنے کے لیے۔ میرے بھائی فتنے جو ختم ہوں گے، صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان فتنوں کے زمانے میں ہمارا عمل کیا ہوگا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منکر کو دیکھیں، برائی کو دیکھیں تو روکیں، اور جب تک نہیں روکیں گے اس وقت تک آپ فتنے سے محفوظ نہیں ہوں گے۔ ان کو گالیاں دو، ان کو رسوا کرو، ان کو شہر بدر کرو، معاشرے سے نکالو، ان کو بیکاٹ کرو، ان کو برا سمجھو، لیکن یاد رکھو میرے بھائی یہ سوچ کر کہ میرے بچے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں برابر، میرا کارخانہ برابر چل رہا ہے، میری فیکٹری برابر چل رہی ہے، میری روٹی روزی برابر چل رہی ہے، مجھے کیا ضرورت مولوی آیا کتنا ڈال کر چلا گیا، مجھے کیا ضرورت کوئی نماز کو مانے نہ مانے، میں تو نماز پڑھتا ہوں، کوئی قرآن کو مانے نہ مانے میں تو قرآن کو ماننے والا ہوں، کام نہ چلے گا میرے بھائی، کام نہ چلے گا۔ قرآن شریف کے پہلے پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ یہ پوری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو بنی اسرائیل کا واقعہ معلوم ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بنی اسرائیل کے اس واقعے کی طرف اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا اپنے لیے تم جمعہ کا دن چوائس کر لو، انتخاب کر لو، یہ تمہارے لیے بابرکت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جمعہ نہیں چاہیے، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، انہوں نے کہا ہمیں ہفتے کا دن دے دو، شنیچر کا دن دے دو۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم شنیچر کا دن لے لو اور ہفتے کا دن لے لو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تم نے لے لیا، آج کوئی کام کاج نہیں کرے گا، آج شکار نہیں کرے گا مچھلیوں کا، آج تم عبادت کرو گے۔ ان بنو اسرائیل میں ایک یہ بات کی طرح یہ نماز کا انکار کرنے والا اور دل کی نماز پڑھنے والے انگریز کی ناجائز اولاد کی طرح اس زمانے کے اندر بھی ایک تین پیدا ہوا۔
وہ مچھلیاں سمندر میں تالابوں میں زیادہ آیا کرتی تھی، اس نے کھڈے بنائے، جال ڈال دیا، مچھلیاں شنیچر کو پھنس جاتی تھی اور اتوار کے دن ان کو اٹھا لیا کرتا تھا۔ لوگ بنی اسرائیل سے پوچھتے، ارے یار ہمیں تو اتنی مچھلیاں نہیں ملی اتوار کے دن، تجھے اتنی کیسے مل گئی؟ ہفتے کے دن تو مچھلیاں آتی ہیں اور تم نے ہفتے کو شکار کیا نہیں؟ تو وہ کہتا نہیں، میں نے یہ تدبیر کی کہ جال بچھا دیتا ہفتے کو اور اٹھاتا تھا میں اتوار کو۔ امام احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے، ابھی یہ لوگ آئے تھے نا کتابیں دکھانے کے لیے، اس نے لکھا ہے قانون شریعت کے اندر کہ ریل کے اندر نماز پڑھو تو نماز نہیں ہوتی، ریل میں نماز پڑھو تو نماز نہیں ہوتی، لیکن ملفوظ کے حصے اول صفحہ نمبر 21 کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی ریل کے اندر نماز، میں نہ جو ہے ریل کے اندر نماز پڑھتا ہوں، اپنے لیے مسئلہ کچھ اور دوسروں کے لیے مسئلہ کچھ اور ہے، اور احمد رضا خان کی ملفوظات کے اندر یہ آئے، اپنی کتابیں لے کر آئے، اپنا پھیلوان لے کر آئے، کہیے بہشتی زیور کو گالیاں دینے والے، تقویت الایمان کو آگ لگانے والے، اسماعیل شہید کو گالیاں دینے والے، حضرت تھانوی کی تقدس کو پامال کرنے والے، دیوبندیوں اور تبلیغ کی حرمت کو آگ لگانے والے، ابھی وہ رات کے اندر فتاوی رضویہ لے کر آئے، یہ لے کر آئے ملفوظات امام احمد رضا، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ احمد رضا خان سے سوال کیا گیا، احمد رضا خان صاحب، مفتی صاحب آپ یہ فرمائیے کہ دیوالی اور ہولی کی مٹھائی کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ تو یہی وہ کام انہوں نے کیا جو اس زمانے کے اندر بنو اسرائیل نے کام کیا تھا، احمد رضا خان نے کیا۔ ہولی کے دن، دیوالی کے دن لے لو اور دوسرا دن آئے تو کھا لینا، پہلے دن حرام اور دوسرے دن حلال، یہی کام کیا تھا اس زمانے کے بنو اسرائیل نے۔ سنیچر کے اندر جو ہے آئے لے کر آئے، کمینے ہیں یہ لوفر ہیں، ان کی کتابوں کے اندر میرے بھائی بھنڈوال کھول کر رکھ دوں گا، پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دوں گا، جینا حرام ہو جائے گا، کوئی ان کو لڑکی نہیں دے گا، کوئی ان کی شادی بیاہ میں شرکت نہیں کرے گا، کوئی ان کو سلام نہیں کرے گا، کوئی ان کو مسافہ نہیں کرے گا۔ وہ باتیں انہوں نے اما سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہی، اللہ کی قسم فلموں کے بنانے والوں نے اپنی ڈائل کے بارے میں، اپنی ہیروئن کے بارے میں، اپنی چڑیل کے بارے میں، اپنی فلم میں کام کرنے والی الیاذ باللہ رنڈی کے بارے میں وہ جملے انہوں نے استعمال نہیں کیے جنہوں نے احمد رضا خان نے حدائق بخشش ہے، کتاب کا نام ہے، حصہ سوم ہے، صفحہ نمبر 36 ہے، حدائق بخشش حصہ سوم اور صفحہ نمبر 36 انہوں نے اما سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں وہ الفاظ کہے، انہوں نے کتاب کو چھاپنا بند کر دیا۔ آج میسور کا مسلمان پریشان ہے، اہل سنت والجماعت کا تبلیغی مسلمان، دیوبندی مسلمان ہے، وہ آ گیا۔ اب تک تو اللہ کے بندے ہوا کرتے تھے، اب مصطفیٰ بھی بندے پیدا کرنے لگے، نام کے اندر شرک کا ہے، نام کے اندر توحید سے ہٹی ہوئی غلاظت اور گندگی موجود ہے، تو یہ ہے تنگ چست ان کا لباس اور وہ دیوبند کا ابھار۔ استغفر اللہ، سینے پر پتھر رکھ کر دل کو تھام کر نقل کفر نہ باشد یہ لائے ہدایت بخشش میں کھول کر دکھاتا ہوں، اس سے سوم صفحہ نمبر 36 کہ تنگ چست ان کا لباس اور وہ دیوبند کا ابھار نچی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر، یعنی سینہ ظاہر ہو رہا ہے، تنگ جو ہے لباس ہے، نیکی ہے، نیکی ہے اما عائشہ کے جسم پر۔ استغفر اللہ، 100 مرتبہ لعنت ہے اس کمینے پر، اس لوفر پر جس نے ہدایت بخشش کے اندر ان باتوں کو لکھا ہے۔ آج کہتے ہیں لوگ کہ ایک طرف دیوبندی کتابیں رکھ کر اور ایک طرف بریلوی کتابیں رکھ کر دھوکہ دیتے ہیں، ان سے کہو فتاوی رضویہ لانے کے لیے، ان سے کہو ملفوظات امام احمد رضا لانے کے لیے، اور وہ ایک کمینہ جسے کپڑے اللہ تبارک تعالیٰ نے نصیب نہیں کیے، کچے کپڑے پہن کر پورے کرناٹکا کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ آپ یہاں قرآن رکھیں، آپ میری بیوی کے حلالت کی اور اس کے طلاق کی قسم لے لیں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، یہ آنکھیں گواہ ہیں، اور مرتے وقت میرے منہ میں کلمہ نصیب نہیں ہوگا اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں قیامت میں نبی کی شفاعت نہیں ملے گی، قیامت میں حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا، جنت کی ہوا نہیں ملے گی۔ وہ کمینہ ذلیل انسان جو کچے کپڑے پہن کر بغل کی داڑھی اور سر میں چوٹی پہن کر وہ جو ہے BHP کا یلو کلر کا لباس پہن کر
پورے میسور کو تباہ کر رہا ہے، بربادی کے دہانے پر، مسٹریزم کے بلبوتے پر نوجوانوں کو تباہ برباد کر رہا ہے۔ عرب لینڈ بنگلور کے اندر ایک علاقہ ہے، وہاں رچمنڈ ٹاؤن ہے، وہاں پر ایک مسجد ہے، مسجد کیا کہیں، معبد خانہ ہے، بت خانہ ہے شیعہ کا۔ مجھے یہ بتاؤ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کہ آج تک شیعہ کے لوگوں نے کبھی کسی سنی عالم کو بلا کر اپنے جلسے میں تقریر کروائی؟ آج تک کروائی نہیں نا۔ کبھی شیعہ کی سنی سے بنی نہیں، کبھی سنی کی شیعہ سے بنی نہیں۔ شیعہ نے صحابہ کو گالی دی ہے، شیعہ نے اماں عائشہ کو گالی دی ہے، شیعہ نے خلفائے راشدین کو گالی دی ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارا نہ آج بنا ہے، نہ کل بنے گا، نہ قیامت تک بنے گا۔ ذلیل، قتیل، کمینے، کتے سے بدتر قوم ہے۔ اللہ کی ذات و جلالت کی قسم، اگر میں جھوٹ کہوں اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب نہ کرے، اپنی ان آنکھوں سے میں نے رمضان کی تاک راتوں میں ایک مرتبہ شیواجی نگر گیا تھا۔ یہ جو ذلیل انسان ہے اس شیعہ کے معبد خانے میں بیٹھ کر شیعہ لوگوں کے سامنے تقریر کر رہا تھا۔ شیعہ کی پوری ہسٹری کے اندر تم تاریخ اٹھا کر بتاؤ کہ شیعہ نے کبھی سنی عالم کو بلایا ہے؟ یہ شیعہ ہے میرے بھائی، حب نبی کے نام پر، حب علی کے نام پر قوم کو دھوکہ دے رہا ہے، قوم کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لے جا رہا ہے۔ ورنہ اس کو کیا ضرورت تھی کہ شیعہ اس کو بلاتا اور شیعہ اپنی مسجد کے اندر تقریر کرواتا؟ اور دوسری مثال کوئنس روڈ بنگلور میں دارالسلام ایک چھوٹا سا ہال ہے، ایران کا ایک بس آیا تھا، شہر کے شیعہ نمائندوں کو رکھ کر ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی۔ اس کمینے کو بنگلور سے چلتا کر دیا گیا۔ کیوں؟ بنگلور میں آج اس کی تقریر نہیں ہو رہی ہے، بنگلور نے اس کے کارناموں کو دیکھ لیا۔ یہ جے پی نگر کے ہیڈ فیس میں اپنے میزبان کے گھر رہا کرتا تھا، آدھی رات کو اٹھ کر یہ گھر کے میزبان کی عورت کے آبرو پر اور اس کی عزت پر، ناموس پر ڈاکہ ڈالنا چاہا تو گھر کے لوگوں نے اس کو چلتا کر دیا۔ اس کی پوری تاریخ، پورا کردار کیوں رہتا ہے برسوں، کیوں رہتا ہے مہینوں اپنے علاقے سے دور، اپنے شہر سے دور؟ کوئی ہم سے پوچھے آئے میں وہ گھر دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ دارالسلام کوئنس روڈ کے اندر جب ایران کے شیعہ لوگ آئے، پریس کانفرنس کی گئی اور شہر کے شیعہ مقتدر علماء، نمائندہ علماء کو بلایا گیا۔ کیا ضرورت تھی اس کو جانے کی؟ ایک نمبر کا شیعہ ہے، حب علی اور حب رسول کے نام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے نام پر بریلیوں نے اس کو چلتا کر دیا، رضا خانیوں نے اس کو چلتا کر دیا۔ یہ اودان بھی نہیں ہے، اودانوں نے اس کو نکال دیا۔ آپ نے اودان پہلے دھوکے میں آ گئے تھے، اس کو یہ سمجھا کہ یہ PWD ہے، ایک نمبر کا اودان ہے، اس کو بلا لیا۔ لیکن جب اس کا شیعہ ہونا ظاہر ہو گیا، بنگلور میں کوئی بریلی عالم، بنگلور میں کوئی رضا خانی طبقہ اس کو اپنی محفلوں میں نہیں بلاتا ہے۔ اس لیے پہلے ہی دیوبندیوں نے وراثت ایمانی سے اس کو طرح سے مغلطہ دے دیا اور اس کو ننگے کو نکال دیا۔ خدا نے اس کے کپڑوں کو چھین لیا۔ نہ زندگی میں نماز کا اہتمام ہے، نہ پردے کا اہتمام ہے۔ آج آپ کے شہر کے اندر دو خطرناک، تین خطرناک فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ ایک اس ننگے دیوارتی آدھے ہجڑے کا، ایک اللہ کے بندے چھوڑ کر عبد المصطفیٰ کا، اور تیسرے یہ جو ہے وہ اس کمینے انسان کا، اس ذلیل انسان کا جو نماز کا انکار کر رہا ہے۔ میرے بھائی علماء کو ضرورت ہے کہ علماء وہ کام کریں جو دین الہی کا فطرہ جب اکبر کے زمانے میں آیا، ابو الفضل اور قیدی یہ ایسے عالم تھے جنہوں نے اللہ کے قرآن کی ایسی تفسیر لکھی کہ جس تفسیر کے اندر نقطہ ہی نہیں، ہم ایک سینٹنس، ایک جملہ نہیں کہہ سکتے تھے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آئے اور انہوں نے اکبری دربار کے کتوں کا منہ توڑ جواب دیا۔ اکبر نے اس فتنے کے حمایت میں اور مجدد الفسانی کے خلاف ان کو پیٹا، ان کو مارا اور ان کو جیل کی سلاخوں میں بند کیا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے قسم کھا رکھی تھی کہ دین الہی کے فتنے کا جب تک انتم سنسکار نہیں ہوگا اس وقت تک میں خواہش نہیں بیٹھنے کا۔ میرے بھائی فتنے تین اٹھے، ایک مجدد الفسانی پیدا نہ ہو، ایک قاسم نانوتوی تمہارے شہر میں نہیں، ایک اشرف علی تھانوی تمہارے شہر میں نہیں، سب مسیحت کے پجاری اور سب
कॉम्प्रोमाइज के मुजारी, अरे मसीहत के पुजारी, तेरी जोरों की आबरू लूटू जाए, क्या तभी तो मसीहत की पूजा करेगा? क्या तेरी बेटी की आबरू लूटी जाए, क्या तभी तो कॉम्प्रोमाइज करेगा? बेटी की आबरू पर, माँ की इस्मत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता और सलाह नहीं कर सकता, मुसालहत के बुत की पूजा को नहीं छोड़ सकता, और जो है तो फिर दीन का जनाजा निकल रहा है, 3 फितने उठ रहे हैं। क्यों कोई मुजद्दिद लिसानी नहीं पैदा हो रहा है? क्यों कोई टीपू सुल्तान नहीं पैदा हो रहा है? क्यों कोई खालिद बिन वलीद पैदा नहीं हो रहा है? क्यों कोई कासिम नानोतवी पैदा नहीं हो रहा है? मेरे भाई, धोखे में ना आओ, धोखे में ना आओ। शर पसंद है, कितना परवर है, और इनकी जड़ें और इनकी नस्लें और इनका जो हसब और नसब है वो अंग्रेजों से जाकर मिला करता है। मैंने आपको बताया, हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेजों ने तुर्कों से लड़ाई की और तुर्कों से उस वक्त की लड़ाई को मुसलमानों ने जिहाद से ताबीर किया और अंग्रेज के खिलाफ लड़ने को जिहाद से ताबीर किया, ऐसे वक्त में मिस्टर एडवेयर नाम का एक इंसान था जिसने तुर्कों से लड़ाई का मशवरा दिया था। नाम मेरे पास मौजूद है कि ईमान मोहम्मद शाह, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद मीर अली, मोहम्मद सादुल्ला, ये वो लोग हैं, ये उलमाए बरेली, उलमाए रज़ाक़ानी, जिन्होंने मिस्टर एडवेयर और लेडी एडवेयर के सामने सिफातनामा पेश किया और उसको कहा, हम तेरी हुकूमत को हुकूमत इलाहिया तस्लीम करते हैं, हम तेरी हुकूमत और तेरी ममलकत और तेरी सल्तनत को दीन इस्लाम और जो है इस्लामी ममलकत और इस्लामिक कंट्री तस्वुर करते हैं। जब कभी आजादी की तारीख आए, एक नाम बता दो रज़ाक़ानी आलम का जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की हो, एक नाम बता दो अंग्रेजों के खिलाफ जो है जिहाद करने के अंदर, एक नाम बता दो। मैं आपको कितने नाम बताऊं? कासिम नानोतवी किसका नाम है? रशीद अहमद गंगोही किसका नाम है? और शेखुल हंस किसका नाम है? शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी किसका नाम है? और हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की किसका नाम है? मजहरुल्लाह नानोतवी किसका नाम है? पूरी आजादी की तारीख देख लो, एक नाम बताओ। इनके पैर पड़कर, इनके जूते अपने सर में रखकर, इतने जूतों की खास आंखों में लगाकर इनको मन्नत करो, इनको समाजित करो, इनके सामने हाथ जोड़ो। हिंदुस्तान की तारीख आजादी में एक नाम तुम्हारा पेश करो, क़यामत तक पेश करने के लिए तैयार नहीं। मेरे पास आओ, मिस्टर एडवेयर के पास और लेडी एडवेयर के पास इनके 3 उलमा ने जाकर बड़े बड़े मखदूमुल उलमा, शमसुल उलमा का किताब लिया, जमीनें ली, प्रॉपर्टी ली और उनके कारनामों को जिहाद से ताबीर किया। और वो मुसलमान जो इनके खिलाफ ऐलान जंग किया था, उनको गद्दारी से इन्होंने ताबीर किया। मेरे भाई, ये लोग अपनी मनमानी किया करते हैं। एक फतवा वैसी जेवर का सामने रखकर धोखा दिया करते हैं। क्या कहते हैं? शौहर गया परदेश में, बीवी रही यहाँ, बीवी के बच्चे पैदा हो गए। हजरत सामी ने बैसी जेवर में लिखा, बच्चे हलाली हैं। कहते कैसे पैदा हो गए? वो जो डकार होती है 11वीं की 12वीं की, हराम के लुकमों की, नाजायज हड्डियों की, कुत्तों की हड्डियों की, अब कहते कैसे जायज हो गया? इंटरनेट से पैदा हो गया, टेलीफोन से पैदा हो गया, हराम के बच्चा पैदा कर रहा है। परदेश में है शौहर मियाँ और बेगम है हिंदुस्तान में, बच्चा अरे तेरे बाप का। हजरत सानवी के बाप का मसला नहीं, हदीस है अल वलदु लिल फिराश वलिल आहिरी अल हजर, कि बच्चा बिस्तरे वाले के लिए है और जाने के लिए संस्कार किया जाएगा। अभी गया मियाँ परदेश में, बेगम ने नाजायज ताल्लुकात पैदा किए और बेगम ने हराम ताल्लुकात पैदा किए, हराम के बच्चे पैदा हुए। इसमें बच्चों का क्या कसूर है? कोई गलती है? इसलिए बच्चों के हसब और नसब को बचाने के लिए शरीयत ने कहा, हदीस ने कहा कि बच्चों के नसब को बाप से जोड़ दिया जाएगा। रहा जानी तो जानी को जो है पत्थर मारा जाएगा। ये रहा ना मसला। अहकाम शरीयत सफा नंबर 117। ये वही वैसी जरूरत। मसला क्या था? मियाँ गया परदेश में, बीवी रही यहाँ, बच्चे पैदा हुए, बच्चे हलाली। हमने हदीस दे दी। क्या हदीस दी? अल वलदु लिल फिराश वलिल आहिरी अल हजर,
کہ بچے کا حسب و نسب باپ سے جوڑ دیا جائے گا کیونکہ بچوں کی کوئی غلطی نہیں ہے. ہاں زانی کے حق میں ستار کیا جائے گا. حدیث پیش کر دی احکام شریعت صفحہ نمبر 117 حضرت والا احمد رضا خان کیا مسئلہ پیش فرماتے ہیں. کہتے ہیں خالد کی بیوی زید کے ساتھ بھاگ گئی. خالد کی بیوی زید کے ساتھ بھاگ گئی اور بھاگی تو اتنا بھاگی کہ آنے تک خالد کا انتقال بھی ہو گیا. اب یہ مروا بھی لیا خالد کو. حضرت تھانوی نے نہیں کہا کہ میاں پردیش میں ہے بچے پیدا ہو رہے, حدیث کی بنیاد پر کہا کہ خالد کا انتقال بھی ہو گیا. کہنے لگے کہ بچے حلال کہنے خالد کی بھی ہیں, زید قیامت تک حرام کے بچے پیدا کرتا ہے. ایک مسئلہ لکھا تو الزام لگایا اور اس کے اندر اگر میاں مر جائے, حضرت تھانوی نے جو مسئلہ لکھا میاں پردیش میں گیا, یہ نہیں لکھا کہ میاں پردیش میں جا کر مر گیا, حلال زندہ ہے تو اس کے بچے ثابت کیے جائیں گے. مرنے کے بعد کیسے ثابت کیا جائے گا؟ لیکن انہوں نے احکام شریعت صفحہ نمبر 117 کے اندر مسئلہ لکھا کہ خالد کی بیوی زید کے ساتھ گئی اور یہاں کوٹ ہوتے ہی خالد مر گیا بیوی کے غم میں, تو اب جب بھی بچے پیدا کرے گا وہ خالد ہی کے بچے پیدا ہوں گے. اور شریعت کے احکام شریعت کے اور بہشتی زیور کے مسئلے بتا کر لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو اس کے اندر لکھا ہے کہ مردے سے اگر کوئی زنا کرے, نابالغ سے کوئی زنا کرے, غسل ہوگا نہیں ہوگا. کتنے نسخے مسئلے ہیں, کتنے گندے مسئلے ہیں. ان بنگلور اور کرناٹک کی سرزمین میں ان کمینے اور لوکروں کی وہ ایک تاریخ بتاؤ, ایک ڈکشنری بتاؤ, ایک ادب و نسب بتاؤ جنہوں نے مدرسوں کے اندر نابالغ لڑکیوں کی آبرو کو لوٹا. ہاں بنگلور کے اندر میں مدرسوں میں اور مسجدوں کے صحنوں میں انہوں نے نابالغ تجھ جیسے کمینوں کے لیے حضرت تھانوی نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ تجھ جیسا لوپر, تجھ جیسا زانی, تجھ جیسا حرامی اگر کوئی جو ہے نابالغ لڑکی سے زنا کر بیٹھے تو نابالغ پر غسل واجب نہیں. کیوں واجب نہیں؟ اس لیے کہ بالغ ہونے تک شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے, شریعت اس پر لاگو چالو نہیں ہوتی. نماز کب فرض ہوتی ہے؟ بالغ ہونے کے بعد. روزہ کب فرض ہوتا ہے؟ اوشا ہونے کے بعد. غسل کب فرض ہوتا ہے؟ اوشا ہونے کے بعد. تو لہذا نابالغ کو اگر بالغ زنا کر دے, مسئلہ لکھا ہے, زنا کرنے کی بات نہیں لکھی. حضرت نے تو مسئلہ بتایا کہ جیسے لوپر, حرامی, کمینے اور ذلیل کتے کے لیے جو مسجد میں, مدرسے میں, مکتب میں اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا کر آتی ہے, اس کے دامن کو داغدار تو نے کر دیا. اور ہاں میں تجھے بتاتا ہوں فتاوی رضویہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 60 پر 7, فتاوی رضویہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60 پر 7 حضرت نے یہ لکھا تجھ جیسے حرامی کے لیے کہ لڑکی پر غسل واجب نہیں. اور تیرے اعلیٰ حضرت نے کیا مسئلہ بیان کیا, نماز پڑھ رہے تھے, پہلے تو نماز ہی نہیں پڑھتے, کبھی کبھار پڑھتے ہیں, نماز پڑھ رہے تھے اور ایک عورت آ کر سامنے بیٹھ گئی, پورے اس کے کپڑوں کو اٹھا دیا, شرمگاہ پر نگاہ چلی گئی, نماز نہیں ٹوٹی, وضو نہیں ٹوٹا. نماز کے اندر شرمگاہ کو دیکھنے کی بات کہی ہے. کس کمینے کا دماغ نماز کے اندر شرمگاہ کی طرف جائے گا, کتا جائے گا, مجھ جیسے نالائق انسان پر گھنساری ہو جائے گی. پروردگار مجھ جیسے ناپاک کے پاس سے کتا جا رہا ہے. نماز کے اندر کون شرمگاہ کو کھول کر وہ کون سی رنگی, وہ کون سی فاحشہ عورتی جو سامنے بیٹھ جائے گی. میں نے حوالہ دیا ہے آج ہمارے اکابرین کے, میں صرف حوصلے کو باقی رکھنے کے لیے, پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں کہ آپ یہ کہیں کہ وہ فلاں رضوی اور فلاں رضا پانی ہمارے علماء کے بارے میں, ہماری کتابوں کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. میں کتابوں کی کچھ مثالیں اور کچھ باتیں بتانے کے لیے آپ کو میں نے یہ مثال دی ہے. پھر آگے بڑھیے, نجاست لگے تو نماز ہوگی, ہمارے کپڑوں پر پیشاب لگ جائے, ہمارے کپڑوں پر پاخانہ لگ جائے, نماز ہوگی؟ ہرگز نماز نہیں ہوگی. آپ آئیے فتاوی رضویہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66 لکھا ہے بچی نے پیشاب کر دیا اور پاخانہ کر دیا. اس نے نہیں کیا, بچے نے کیا, بچی نے کیا, اس کو گود میں لے کر نماز پڑھے تو نماز ہو جائے. سمجھے؟ ڈائریکٹ نہیں کھلایا, مرغی کے انڈے میں زردی نکال کر پاخانہ پلا دیا, کھانا جائے. سمجھ گئے؟ بہشتی زیور پر آ گئے بڑا اعتراض کرنے. کوئی میں کلال ایک مسئلہ بتا دے قرآن کے خلاف, حدیث کے خلاف, جو بہشتی زیور کے اندر لکھا ہے. اس سے گندے, اس سے بڑے مسئلے آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. فتاوی افریقہ, حضرت کا دورہ افریقہ میں ہوا تھا,
کہیں وہاں کے جنگیوں نے بلایا ہوگا کبھی حضرت ہماری ذات سے ہے تشریف لے کر آؤ، تو وہاں کے فتاوا مرتب ہوئے، فتاوی افریقہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150 پر سے 156 حضرت کو پوچھا گیا، حضرت کی مجلس کی، حضرت کو پوچھا گیا میری عورت کو حیض آ ہے، تجھے گندگی نظر آ رہی ہے؟ حضرت رشید احمد گنگوہی کے کبا کھانے کے مسئلے، حضرت ثانوی کے بحث کی زیور میں لچے مسئلے نظر آ رہے، فتاوی افریقہ صفحہ نمبر 156 جلد نمبر 1 حضرت کو پوچھا گیا میری بیگم کے حیض آ گیا، جب کسی شوہر کی عورت کو ماہواری آ گئی کیا پوچھتا ہے الیاذ باللہ عضوے تناسل کو ران میں استعمال کرے یا پیٹ میں استعمال کرے؟ درندوں کے شہنشاہ بے تاج بادشاہ اس حیض والی عورت کے شوہر کو مسئلہ ارشاد فرماتے ہیں ران میں عضو استعمال نہ کر، البتہ پیٹ میں عضو کو استعمال کر، اس کا دین سے لینا کیا دینا؟ فتاوی افریقہ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، لچے لچے گندے گندے مسئلے جن کا اسلام سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں، ایسی باتیں میرے بھائی آج جو ہے ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اگر یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں تقویت الایمان کی بات کو رکھ کر، ارے تقویت الایمان کے اندر حضرت کا عقیدہ تھا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جو لوگ قبروں کی پوجا کیا کرتے تھے ان کے بارے میں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ صاحب قبروں کی پوجا نہ کیا کرو اور قبروں کے پاس جا کر تم جو ہے ان سے مانگا نہ کرو، تو انہوں نے مبالغے سے کام لیتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرما دیا یہ تو مٹی پلید ہو گئے، مٹی میں مل گئے، مطلب یہ ان کی روح آسمانوں میں چلی گئی اور ان کے جسم مٹی میں مل گئے۔ یہ قبر پرستوں اور قبر کے پجاریوں کو متنبع کرنے کے لیے کہا، یہ توہین کرنے کے لیے نہیں کہا۔ الملفوظ صفحہ نمبر 29 حضرت کا ملفوظ سنے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کوئی میاں بیوی رات میں اپنے شوہر بیوی سے ملے، کوئی وہی اپنے شوہر کو بوسا دے پر آپ کے کام کا ذکر نہ کرے، لعنت ہے اس شوہر پر جس نے رات کے کام کو دن میں اپنے دوستوں کو بیان کیا، لعنت ہے اس عورت پر جس نے اپنی سہیلیوں کو رات کے شوہر کے کام کو سہیلیوں کے سامنے بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے لعنت کروائی ہے کہ رات کے آپ کے انفرادی اور خلوت اور تنہائی کے کام کو بیان نہ کرو۔ جس نبی نے امت کے لیے تعلیم کروائی ہے الملفوظ کے اندر صفحہ نمبر 29 حصہ دوم میں احمد رضا خان یہ کہتا ہے نبیوں کو ان کی خبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور نبی ان بیویوں سے ہم مستری کرتے ہیں۔ امت کو منع فرمایا، ہم نے حوالہ دیا ہے، حوالہ غلط ہو 1 لاکھ روپے انعام لے کر چلا جانا میرے بھائی۔ یہ گندی گندی باتیں نبیوں کی شان میں گستاخی کرنے والے، اماں عائشہ کی شان میں گستاخی کرنے والے، اور پھر یہ ان کا ایک مشہور شعر ہے کہ نکیرین مرقد میں جو آ کر پوچھیں، نکیرے مرقد میں جو آ کر پوچھیں کہ تیرے رب کا نام کیا ہے، تو آگے کا شعر ہے محبت سے یا یہ سے نام لوں گا احمد رضا خان کا، یعنی من ربو کا پوچھے تو جواب یہ دے دینا احمد رضا خان کا میں بندہ ہوں، یہ ان کا شعر ہے۔ اور پھر شافیہ میں شافیہ کوثر پوری دنیا کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے، لیکن احمد رضا خان نے ایک ایسی نعت ایسی نظم لکھی ہے کہ جس کے اندر اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میدان محشر میں اپنے ہاتھوں سے میں کوثر کو پلاؤں گا، مجھے کسی کی تنقید کرنا نہیں، کسی کی برائی بیان کرنا نہیں، مجھے آج آپ کے سامنے ہندوستان اور کرناٹک میں شہر میسور کے اہل سنت والجماعت تبلیغی اور دیوبندی نوجوانوں کے حوصلوں کو باقی رکھنا ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر کتنی خواصت ہے۔ اور دوسری طرف دیکھ لو میرے بھائی قوالیوں کو کس نے لکھا، قوالیوں کو کس نے گایا، اس کے اندر زنا کس نے کیا، اس کے موقع پر قبرستان کے اندر بدکاری کی، کنڈوم کے پاکٹ اس کے موقع پر کیوں ملا کرتے ہیں، بابا بڑنگیری کے مزار پر جہاں پر آب حیات کا پانی سمجھ کر نہایا جاتا ہے اس کے ارد گرد چدریاں کیوں ملا کرتی ہیں، کنڈوم اور جربت کے پاکٹ اور گندا پانی کیوں ملا کرتا ہے؟ تمہاری تاریخ تو یہ ہے کہ قوالیاں اور زنا، بدکاریاں، حرام کاریاں، نشہ، افیون، گانجا اور پھر قبروں کے آڑ میں چندر کی سننی کرنا، یہ تاریخ ہے۔ اس
کے برخلاف آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک قرآن شریف کی تفسیر شیخ الہند نے نہیں لکھی، قرآن شریف کی تفسیر مفتی محمد شفیع نے نہیں لکھی، قرآن شریف کی تفسیر اشرف علی تھانوی نے نہیں لکھی، قرآن شریف کی تفسیر علماء دیوبند نے کتنی لکھی، اعلام السنن کو کس نے لکھا، بخاری کی شرح کو کس نے لکھا، مسلم کی شرح کو کس نے لکھا، بذل المجہود کو کس نے لکھا، اعلام السنن کو کس نے لکھا، اور فتح الملہم کو کس نے لکھا، اور سیرت محمد کو کس نے لکھا۔ نبی کی شان میں حضرت مولانا سید زکریا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل درود کے اندر جتنے درود جمع کیے ہیں، تم قیامت تک ایک کتاب نہیں پیش کر سکتے کہ اتنے سارے درود کو ایک مجلے کے اندر جمع کر دیا گیا ہو۔ درود ہم نے لکھے، فضائل ہم نے لکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصائد النبی کہ شمائل النبی کے نام پر حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھا۔ ایک تفسیر کی کتاب بتاؤ، تم نے تفسیر نئی نہیں لکھی، عوام احمد رضا خان کا تم نے ترجمہ لکھا، لیکن ایسا لکھا کہ مکے میں سے چلتا کر دیا گیا، ایسا لکھا کہ مدینے سے چلتا کر دیا گیا۔ مکے کے اندر حاجی جب جاتا ہے لوٹ کر آتا ہے، شیخ الہند کا ترجمہ دیا گیا، حضرت تھانوی کی تفسیر دی گئی، اور ابھی ائمہ اربعہ کی کتابیں دی گئی۔ ہمارے اکابرین نے مدارس وہاں قائم کیے۔ مکے میں جو تفسیر نہ چلے، مدینے میں جو تفسیر نہ چلے، لکھی ہوئی تو ایسی تفسیر جو مکے میں نہ چل سکی اور مدینے میں نہ چل سکی۔ بہرحال آپ کو اپنے حوصلے پست کرنے کی ضرورت نہیں، علماء کو ضرورت ہے کمر باندھ لے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ توحید اور اتحاد اور اتفاق کا شیرازہ بکھیرنے ایک فتنہ پرور مقرر بلور سے آ گیا ہے۔ میرے بھائی، یہ فتنہ پروری کی بات نہیں، نبی کی ناموس، نبی کی عزت، اسلام کو داؤ پر لگایا گیا ہو تو اس وقت یہاں اتحاد نہیں ہو سکتا، یہاں اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اتحاد اور اتفاق اسی وقت ہو سکتا ہے کہ قرآن باقی رہے، حدیث باقی رہے، نبی کی عصمت اور نبی کی آبرو باقی رہے، صحابہ کی شان باقی رہے، علماء کی شان باقی رہے۔ خبردار ہماری ماں کو گالیاں دے دے، معاف کر دیں گے، پراپرٹی چھین لے، معاف کر دیں گے، پیالہ لے کر بیت المال میں آ جا، تیرے پیالے کو بھر دیا جائے گا۔ دامن قبروں کے پاس پھیلانے کے بجائے مسجدوں کے پاس باہر کھڑے ہو کر دامن کو پھیلا لے، دامن کو پھر کر دیا جائے گا۔ ہوشیار، خبردار، اگر نبی کے شان میں گستاخی ہوئی، صحابہ کے شان میں گستاخی ہوئی، اماں عائشہ کو برا بھلا کہا گیا، اکابرین کے شان میں کسی نے کوئی اٹھائی، اب نوجوان بنگلور کا، میسور کا اور سرزمین ٹیپو کا اب جوش میں آ گیا ہے۔ ہوش لے نماز سے انکار کرنے والے، ہوش لے، خبر لے، اور ننگے عورت کی چوٹی پہننے والے ہجڑے بنگلور سے برطرف کیا گیا مرتد اور شیعہ کا نمائندہ اب ہوش کے ناخن لے۔ میسور کا نوجوان اب جذبہ جہاد کی میں پی چکا ہے۔ میسور کا نوجوان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کا سبق پھر پڑ چکا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے شجاعت کے کارناموں کو وہ جان چکا ہے، وہ توبہ کر چکا ہے، اپنی کاہلی پر، اپنی سستی پر قسم کھا چکا ہے، دین پر مر مٹنے کے لیے، جہاد میں آنے کے لیے، جامع شہادت نوش کرنے کے لیے۔ اب نہیں ہوگا کہ کوئی ہمارے اکابر کو گالی دے، اب نہیں ہوگا کہ کوئی ہمارے بزرگوں کے ترجموں کو برا بھلا کہے، کوئی انہیں کافر کہے، کوئی انہیں مشرک کہے، کوئی انہیں نبی کا باغی اور نبی کا دشمن کہے۔ ارے جو قاسم نانوتوی مہینوں پہلے اپنی جوتوں کو مدینے سے پہلے نکال لیتا تھا، وہ قاسم نانوتوی نبی کا دشمن، اور جس نے اماں عائشہ کی شان میں گستاخی کی وہ نبی کا عاشق، جو شیخ الہند دھریا جوتا ساری زندگی جس نے نہیں پہنا وہ تو نبی کا دشمن۔ مالٹا کی جیل میں ہندوستان کی آزادی کے لیے جس نے سلاخوں کو اپنے خون سے سرخ کیا، لالا ازار کیا، وہ نبی کا دشمن۔ عقل سے کام لو، ہوش سے کام لو۔ حضرت تھانوی کی تصنیفات کتنی ہیں؟ محبت نہ ہوتی بحث کی زیور لکھتے، محبت نہ ہوتی قرآن کی تفسیر لکھتے۔ بال ٹھاکرے نے قرآن کی تفسیر لکھی اور اڈوانی نے قرآن کی تفسیر لکھی، بش نے، ٹونی بلیر نے حدیث کا ترجمہ کیا۔ حدیث کا ترجمہ کرنے والے، قرآن کی تفسیر کرنے والے اللہ کے بندے، نبی کے دشمن نہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو ایک تاریخ بتا، تیری قوالیوں کی تاریخ کو چھوڑ کر، تیری گالیوں کی تاریخ کو چھوڑ کر
اور تیری کفر اور نفاق اور شرک کی مشین گن کو چھوڑ کر دو ایک ترجمے کے علاوہ آجا قرآن کے ترجمے میں مقابلہ کرنے کے لیے، آجا حدیث کے ترجمے اور تشریحات کا مقابلہ کرنے کے لیے، آجا ناگوئی کا مقابلہ کرنے کے لیے، آجا مدارس عربیہ کا مقابلہ۔ آپ کے شہر میسور میں اہل سنت والجماعت کے کتنے مدارس عربیہ، کتنے مکاتب، کتنے علماء ہیں، اس کے برخلاف رضا خانی اور بریلوی مکتب ذکر کے کتنے قرآن کے مکاتب ہیں۔ قرآن سے محبت ہوتی مکاتب نہیں کھولتے، عقل سے کام لو میرے بھائی، سیرت سے کام لو، ہوشیاری سے کام لو، فتنوں کا زمانہ ہے، ورنہ فتنے تمہیں دعویٰ کر کے دیں گے اور دنیا میں بھی ناکام ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی ناکام ہو جاؤ گے۔ بس انہیں چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اب ہندوستان اور میسور کا شہر کا نوجوان جاگ گیا ہوگا، ٹیپو سلطان کی اسپرٹ، خالد ابن ولید کی شجاعت، حضرت عمر بن خطاب کی جلالت کو اپنے خون کے اندر لا چکا ہوگا۔ اس امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ حق کو ظاہر فرمائے، اللہ باطل کو ختم فرمائے، اللہ اہل باطل کو ہدایت دے، اگر مجھے مقدر میں ہدایت نہ ہو اللہ تعالیٰ ان کی تباہی اور بربادی کے آثار پیدا فرما دیں۔ آثار مبارک کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو آپ جو ہے آثار مبارک کہتے ہیں، اس کو دکھانے جیسے ہے، جیسے حدیث کا غلط بنانا حرام ہے اور حدیث کا غلط بنانے والا جہنمی کتا ہے، اسی طرح اگر کسی کے پاس بال ہے اور اس کی سند نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، وہ کسی اور بال کو اپنے خاندان کی شرافت، اپنے خاندان کی ناموس اور نام کو اونچا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کہہ کر، آثار مبارک کہہ کر زیارت کرواتا ہے تو وہ بھی جہنمی کتا ہے۔ قبرستان کے اندر دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی سواری پر روانہ